بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2200 ہے اور آج سورۃ القلم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43، 40، 41، 42 and 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون إلی السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سلہم ان سے پوچھیے، ایہم ان میں سے کون، بذالک اس کا، زعیم ضامن ہے، ام لہم کیا ان کے لیے، شرکاء شریک ہیں، فلیاتو تو چاہیے کہ وہ لے آئیں، بشرکائہم اپنے شریکوں کو، ان کانوا اگر وہ ہیں، صادقین سچے۔ یوم جس دن، یکشف کھولا جائے گا، عن ساقٍ پنڈلی سے، ویدعون وہ بلائے جائیں گے، الی السجود سجدے کی طرف، فلا یستطیعون تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، خاشعۃ جھکی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، ترہقہم ڈھانپتی ہوں گی انہیں، ذلت، وقد کانوا تحقیق کہ وہ تھے، یدعون بلائے جاتے، الی السجود سجدے کی طرف، وہم سالمون جبکہ وہ صحیح سالم۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر ان سے پوچھیے کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہیں؟ تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساق کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جس نے یہ ضمانت لے رکھی ہو۔ دوسری بات، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو اس بات کی ضمانت لیتے ہیں؟ تیسری بات، اگر ایسا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے۔ چوتھی بات، جس دن ساق کھول دی جائے گی۔ پانچویں بات، انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ چھٹی بات، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ساتویں بات، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اور آٹھویں بات، اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ لوگ صحیح سالم تھے۔ تو ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کون شخص ہے جو ان تمام کہی ہوئی باتوں کی ضمانت لیتا ہو کہ جو کچھ ان مشرکین کی جانب سے کہا گیا وہ بالکل ہو کر رہے گا۔ اگر ایسا کہنے والے ان کے وہ شرکا ہیں جنہیں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے، جن کی پوجا کرتے ہیں، تو ان مشرکوں کو چاہیے کہ ان شرکا ہی کو ہمارے سامنے ان باتوں کی آگاہی دیں اور ان کی یہ باتوں کی ضمانت لے آئیں اگر یہ اپنی ان باتوں میں سچے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس میں ان کا یہ دعویٰ لکھا ہوا ہو، اور نہ ہی ان کے پاس اس بات کی ضمانت لینے والا کوئی ہے۔ یہ لوگ تو محض اپنے خیالات اور خواہشات کی ہی اتباع کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان مشرکین کی حالت متقی اور ایمان والوں کی طرح سکون و راحت والی نہیں ہوگی، تو پھر کیسی ہوگی؟ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی
آپ ان مشرکین سے ان کی قیامت کے دن ہونے والی حالت کو بیان کر دیجئے کہ جس دن قیامت کی ہولناکی ظاہر ہو جائے گی اور سختی اور پریشانی ظاہر ہونے لگے گی، تو اس وقت ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن وہ لوگ اس رب کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے اور شرمندگی کے مارے اپنی نگاہیں جھکا کر چہرے پر ذلت کے آثار لیے ہوئے ٹہرے رہیں گے۔ لیکن جو مومن و مسلمان ہوگا بآسانی اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے گا۔ یہ مشرکین جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ دنیا میں صحیح سالم تھے، اس وقت انہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، اذان دی جاتی تھی، پکارا جاتا تھا، تو غرور و تکبر کی وجہ سے وہ لوگ اس رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ اور آج جب یہ خود سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ انہیں ان کی دکھائی ہوئی عذاب والی منزل سے چھٹکارا مل جائے، مگر سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ ریا کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، اس پنڈلی کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم، ہم کو جتنا بتایا گیا ہمیں اسے مان لینا چاہیے کہ بس جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا تو جو مومن مرد اور عورتیں ہوں گی وہ سب اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اب بچ جائیں گے وہ لوگ جو دنیا میں ریا اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو ایک کر دیا جائے گا، یہ جھکنے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ جھکنے نہیں پائے گی، وہ ایک کر دیا جائے گا، اس کے جوائنٹ کو ختم گویا کہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جھکنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جو شخص دنیا میں جیسا ہوگا ویسا اس کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ کیا جائے گا۔ اور دین اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمتیں پانا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اس رب کی مان کر اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔